السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جنات سے کیوں خوف کھاتا ہے؟ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت منگوانا چاہا تو وہ تخت تقریباً 2000 کلومیٹر دور تھا۔ دربار لگا ہوا تھا اور آپ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ کوئی ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس فوراً لے کر حاضر کر دے۔ قرآن کہتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ سورہ نمل۔ دوستو، کیونکہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے تو ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے آتا ہوں۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بڑا قوی ہیکل جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں۔ سورہ نمل۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام آصف برقیہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر کر دیا۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ سورہ نمل۔ دوستو، آپ بتائیے کہ جن کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے یا انسان کے پاس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک جن سے کیسے اتنا طاقتور تھا کہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تخت کو 2000 کلومیٹر سے لے آیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ رب العزت کا ناموں کا یعنی اسم اعظم کا علم تھا، جیسا کہ اللہ نے بھی خود کہا ہے اسے کتاب الہی کا علم تھا۔ تو علماء کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا جس کے ذریعے وہ یہ تخت اٹھا کر لے آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے اور اصل طاقت علم میں ہے۔ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے اور آپ اسے پینے سے پہلے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پوری کائنات کے جنات کی جتنی بھی اقسام ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں بشمول ان کے سردار ابلیس کے تو وہ پانی کے گلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا طاقت ہے جنات کی پھر؟ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان جنات سے اتنا طاقتور ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے جن سے؟ خوف کیوں کھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان جنات سے ڈرتا ہے تو یہ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّهُ كَانَ
رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رہقا۔ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اور اس سے ان کی جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ سورہ جن۔ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ انسان خود جنات سے ڈرتا ہے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور یہ انسان پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خوف ہے یہ در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر کمزور ہے اور اندر سے ہم سے خوف زدہ بھی ہے تو یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ بندہ ہم سے خوف زدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدائش سے لے کر موت تک ساتھ رہتا ہے جس کا نام قرین ہے، اور قرین کو آپ کے ایک ایک اچھے برے عمل کا پتہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی عادت اور فطرت کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور عام روزمرہ حالات میں جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ قرین سنتا ہے کہ یہ اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے یا نہیں، اور جنات قرین سے معلومات لیتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اور 38 میں قرین کا لفظ برے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے، چنانچہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان قرین مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ سورہ زخرف۔ تو اسے ہمارا ساتھی کہا گیا ہے، مطلب یہ موت تک ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ایک اور جگہ پر ہے حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب ہمارے پاس انسان اللہ کے پاس آئے گا تو اس شیطان قرین سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ سورہ زخرف۔ تو دوستو جنات سے خوف ہم خود محسوس کرتے ہیں، تب ہی وہ ہمیں ڈراتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارا کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے خود کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بن جائیں گے ان پر کچھ بس بھی نہیں چلے گا میرا۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ بولا اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ سورہ الحجر۔ تو دوستو اللہ نے بھی فرمایا کہ جو میرا بن جائے گا اس پر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان کے جو بدراہوں میں سے ہوں گے اور تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ قرآن۔ تو دوستو اس تحریر سے ہمیں ایک ہی پتہ چلا کہ انسان کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا ہے، انسان کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا۔ جنات انسان سے طاقتور نہیں ہے، ہاں جب انسان خود ڈرتا ہے تو پھر
جنات انسان پر قابض اور اس کے اوپر طاقتور بن کر حملہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستو اس طرح اگر آپ ہماری اسلامی دعائیں اور قرآن مجید سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا دوسرا چینل ہے AS آن لائن قرآن اکیڈمی کے نام سے، آپ اس کا وزٹ کریں۔ اگر آپ کو لنک نہ ملے، وہ چینل آپ کو تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے، تو آپ مجھے کمنٹ کریں، ہم آپ کو اس کا لنک دے دیں گے۔ جزاکم اللہ۔